بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم۔ میرے انتہائی قابل احترام علماء ذی وقار اور انتہائی قابل احترام خواتین و حضرات، اللہ سے دعا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بخاری شریف کی آخری حدیث میں مجتمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے ہی حرمین شریفین میں بھی بار بار مجتمع فرمائے، اور جب آخری وقت آئے تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے قدموں میں جنت البقیع میں جگہ نصیب فرمائے۔ اپنے اساتذہ سے اکابر سے سنا ہے کہ ختم قرآن کے موقع پہ بہت زیادہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے، ختم بخاری ہو، ختم مسلم ہو، کوئی بھی حدیث کی کتاب تو بڑا قبولیت کا وقت ہے۔ دائیں بائیں دیکھنے کی بجائے اپنے ذہنوں کو، اپنی توجہ کو اس بات کی طرف فوکس کریں کہ اے اللہ ہمیں ایسی ہدایت عطا فرما جیسے تو نے انبیاء کو، ان کے گرانوں کو، صحابہ کرام کو، محدثین کو، مفسرین کو عطا فرمائی، اس کا کو ذرا نصیب فرما، اور ہمارے بچوں کو، ہماری بیٹیوں کو بھی اس نسبت کے ساتھ مال و مال فرما۔ اللہ تعالی ہم سب کو، پوری امت کو اس دین کی نسبت کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب قول اللہ تعالی ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ وان اعمال بنی آدم وقولهم یوزن۔ وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ ویقال القسط مصدر المقسط وهو العادل واما القاسط وهو الجائر۔ وبه قال حدثنا احمد بن اشکاب قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارة بن القعقاع عن ابی زرعة عن ابی ہریرة رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ تبارک وتعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، او کما قال صلی اللہ تبارک وتعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ میرے انتہائی قابل احترام استاد العلماء قبلہ مفتی منیر احمد صاحب نے حکم دیا کہ آپ بھی اس نسبت کے اندر شریک ہوں، جیسے ہماری بیٹیاں اس نسبت کے ساتھ متصف ہوئی ہیں، اللہ تعالی ہمیں بھی یہ قرآن و حدیث والی نسبت کے ساتھ مالا مال فرمائے اور اس کے انوار و برکات عطا فرمائے۔ کچھ عرصہ قبل ہمارے پاکستان کے اکابر علماء کا دورہ سمرقند بخارا کی طرف روانہ ہوا، اس میں حضرت مولانا عزیز الرحمان ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی ساتھ تھے، اور قاری حنیف جلندری صاحب، اور پوری دنیا سے ماشاءاللہ حضرات تشریف لائے ہوئے تھے۔ اور جیسے مجھ سے پہلے استاد العلماء قبلہ حضرت مولانا مفتی ابو محمد صاحب ارشاد فرما رہے تھے کہ اللہ تعالی ہم سب کو وہ والی زندگی جو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ وہ نسبتیں ہم سب کو عطا فرمائے، اور جن اکابرین نے آج تک ان اکابرین کا دفاع کیا، اللہ ہمیں بھی ان کے جوتے سیدھے کرنے والوں میں شمار فرمائے۔ تو ان میں سے ایک بہت بڑی ہستی حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں، جنہوں نے صحابہ کی زندگی کو، آقا کریم کی زندگی کو ایسے پیش کیا جیسے پیش کرنے کا حق ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ یہ اللہ نے نسبت عطا فرمائی کہ ایک تو ہم نے استاد محترم حضرت مولانا جمشید علی صاحب سے یہ آخری حدیث پڑھی، انہوں نے مولانا حسین احمد مدنی سے پڑھی، اور دوسرے نمبر پہ وہاں پر جب گئے بخارا کے اندر تو مقامی لوگوں نے بتایا کہ بڑے سالوں کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے مرقد شریف کو، جہاں وہ آرام فرمانے، اس کو کھولا گیا ہے، اور الحمدللہ ان کے قدموں میں بیٹھ کر مولانا عزیز الرحمان ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی آخری حدیث اور قاری حنیف جلندری صاحب سے پہلی حدیث سننے کا، سیکھنے کا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں بیٹھ کر، ان کے سہانے بیٹھ کر نسبت اللہ پاک نے عطا فرمائی۔ تو یہ نسبتیں ہی ہمارے پاس ہیں، اللہ تعالی ہمیں ان نسبتوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔
اس حدیث پاک کے اندر ہم نے جب اپنے استاد محترم سے یہ حدیث پڑھی، اس حدیث کا خلاصہ لغوی تحقیق، صرفی، نحوی اور باقی جس کے علمی دلائل ہیں وہ انشاءاللہ آپ آنے والے قابلین سے سنیں گے۔ میں بس اپنی حاضری گواہ کے اجازت چاہوں گا۔ ہمارے استاد محترم مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمۃ الباب جو باندھا ہے کہ ہر باب کے ساتھ دوسرے باب کے ساتھ جو مناسبت ہے، یہ جیسے ہر پھول کی خوشبو ہوتی ہے، یہ الگ سی خوشبو ہے جو اللہ نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو عطا فرمائی۔ اور یقین کریں کہ جب ان کے مزار اقدس پر حاضری ہوئی، میرے پاس وہ الفاظ نہیں کہ میں بیان کر سکوں کہ وہاں سے کیا قدرتی خوشبو مہک رہی تھی۔ اور میں نے ایسے انوار و برکات، خیر اس سے کروڑوں گنا بڑھ کر، جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پوری امت کے سب سے بڑے عالم ہیں، اللہ کے محبوب نے فرمایا میری امت کے سب سے بڑے عالم معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کے مزار اقدس پر جب حاضر ہوئی اردن میں تو وہاں یہ چیز دیکھی، اور اس کے بعد حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار اقدس پر یہ چیز دیکھنے کو نصیب ہوئی۔ ہمارے استاد محترم مولانا جمشید صاحب استاد جی بڑا گہرا جملہ ارشاد فرمانے لگے کہ اگر نیت ٹھیک ہوئی، فرمایا اگر نیت ٹھیک ہوئی تو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ آخری حدیث کا ترجمہ ہے کہ یہ دو کلمے اللہ کو بڑے محبوب ہیں، زبان پہ بڑے ہلکے ہیں، ترازو میں بڑے وزنی ہیں، اور اللہ کو بڑے محبوب ہیں، زبان پہ بڑی آسانی سے پڑھے جاتے ہیں لیکن ترازو میں اتنی وزنی ہوں گے۔ تو استاد محترم مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ اگر بیٹا نیت ٹھیک ہوئی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پہلی حدیث اور آخری حدیث کا جوڑ یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ اگر نیت ٹھیک ہوئی تو سبحان اللہ بھی اللہ کے خزانوں سے تمہیں بڑا کچھ دلوا دے گا، اور اگر نیت ٹھیک نہ ہوئی اور اندر کھوٹ ہوا تو اللہ کی قسم پوری بخاری پہ عمل کر لو کچھ نہیں ملے گا۔ تو اس لیے اپنے دلوں کو ہم نے کھوٹ سے پاک کرنا ہے، شرک سے، کفر سے، نفاق سے، اور خاص طور پر میں آج بھی ابھی ایک جگہ بیان تھا تو وہاں بھی میں عرض کر کے آیا ہوں کہ رب کعبہ کی قسم، ہمارے استاد محترم تھے مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے کہ جب تک صحابہ کی زندگی 3 مرتبہ نہیں 10 مرتبہ نہیں پڑھو گے اس وقت تک تمہیں سمجھ نہیں آئے گی کہ دین ہے کیا۔ تو اپنا ہاتھ جوڑ کے درخواست کرتا ہوں کہ حیات الصحابہ، صحابہ کی زندگی، اس کے اوپر جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں ان کے فضائل میں، ان کی شان میں، وہ ضرور ہم اپنے بچوں کو سبقاً پڑھائیں۔ جتنے ہمارے بچے صحابہ کے ساتھ جڑیں گے اللہ کی قسم اتنا ہی قرآن و حدیث کے ساتھ اور اس لیول پر دین کی اشاعت کا وہ ذریعہ بنیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ماشاءاللہ ملک کی بڑی عظیم شخصیت تشریف لا چکے ہیں، اللہ پاک ان حضرات کا ہمارے قابر کا سایہ ہمارے سروں میں قائم دائم رکھے۔ میں ایک طالب علم ہونے کے ناطے سے اپنی حاضری لگوانے کے لیے حاضر ہوا تھا، بقیہ انشاءاللہ پروگرام جاری ہے، اور آخر تک بیٹھے رہیں اور دل ہی دل میں دعا کرتے رہیں کہ اے اللہ ہم سب کو وہ نسبت عطا فرما جو آپ نے صحابہ کو عطا فرمائی، اس کا کو ذرہ نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔